خود سوچتے دجال کی ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے سارے کے سارے یوتھ اٹیچ ہو رہتا ہے. فیشن بنایا ہوا ہم نے. پہلا ٹیمپل کب ہوا ہے, دوسرا ٹیمپل کب ہوا. ٹیمپل کا مطلب کیا ہے؟ 1000 مسجدوں کا سیمپل لیں, 1000 میں ٹیسٹ کریں, اسرائیل نقشے پہ دکھاؤ. 500 میں سے 1000 میں سے 500 کو تو پتہ نہیں کہ اسرائیل ہے کدھر. بلڈ مون لگتا ہے ان کو 40 دن پہلے پتا ہوتا ہے, 2 سال کے بلڈ مون پتا ہے کدھر لگتا ہے. بلڈ مون اسرائیل کی چھت پہ لگتا ہے. حالانکہ تھرڈ ٹیمپل مسجد اقصی کے اوپر نہیں بنانا انہوں نے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل کدھر بنانا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں مسجد اقصی. میرے مطابق سر جن لوگوں نے مسئلہ فلسطین کا حل کرنا ہے ان لوگوں نے مسجدوں سے ہی نکلنا, یاد رکھیے گا. مگر اگر مولوی صاحب ہسٹری بتائیں, سائیکالوجی بتائیں یوتھ کی, ڈیٹا کے ساتھ, ایکوریٹ ڈیٹا کے ساتھ کہ تھرڈ ٹیمپل کے پیچھے موومنٹ کون سی رجسٹر ہوئی ہوئی ہے, ریفرینڈم پہ ریفرینڈم ہو رہے ہیں ییلز آئی وی لیگز کے اندر, یہودیوں کے یونیورسٹیز کے اندر, کہ تھرڈ ٹیمپل کا تمہاری انویسٹمنٹ کیا ہے. وہ پیسے مانگ رہے ہیں, جان مانگ رہے ہیں, لٹرلی بھی انفسکم بھی اموالکم دونوں مانگ رہے ہیں. کون یہودی مانگ رہے ہیں, تھرڈ ٹیمپل کے ساتھ لاک کیا انہوں نے. آپ کون سی, میں ان توریت کی کتابیں بتا رہا ہوں, تلمود نہیں بتا رہا ہوں. ابھی ہر جگہ تھرڈ ٹیمپل کی بشارتیں دجال مطلب مسیح کے ساتھ اٹیچ کر دی انہوں نے. ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا. آپ خود سوچتے دجال کی ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے سارے کے سارے یوتھ اٹیچ ہو رہتا ہے. فیشن بنایا ہوا ہم نے. یہی نہیں بتا رہے کہ دجال وہ ہمارے حضرت عیسیٰ کو دجال کہہ رہے ہیں, ہم ان کے مسیح کو دجال کہہ رہے ہیں. آئیڈینٹیفائی کیسے کرو گے؟ اتنی کوئی ریلیونٹ سٹوری ہے یہ جو کہ ہمیں کریکٹ کرنی پڑے گی کہ وہ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ تک آ چکے تھے یہودی. کوئی وجہ تھی نا, ان کی پروفیسیز پرفیکٹلی ایکوریٹ ہوتی ہیں. بلڈ مون لگتا ہے ان کو 40 دن پہلے پتا ہوتا ہے, 2 سال کے بلڈ مون پتا ہے کدھر لگتا ہے. بلڈ مون اسرائیل کی چھت پہ لگتا ہے. مطلب آپ نے ان کو ایزی, ہم نے ان کو ایزی لے لیا کہ وہ مکار اور سازشی قسم کے مجوسی قسم کے لوگ ہیں. ہم جب بھی آپ اسی پینل سے پوچھ لیں سیکنڈ ٹیمپل اور تھرڈ ٹیمپل کے بیچ کی پروفیسی کیا ہے, نہیں پتا ہوگی. مولوی صاحب بتائیں گے نہیں مسجد سے, تو پھر بچہ کیسے ٹرین ہوگا؟ ٹل مطلب تھرڈ ٹیمپل کی ڈیٹس تک ان کو 48 وار کا اپنی کتاب سے پروفیسائز کر چکے ہوئے تھے. جشن منا رہے تھے 48 وار کا. 67 وار کے اندر ان لوگوں کو مبارکبادیں ملی جیسے کہ انہوں نے کوئی بدر کی لڑائی لڑ لی, بیکاز پروفیسی تھی. جھنڈوں کی تعداد تک لکھی ہوئی تھی کہ کتنے جھنڈے نے آنا ہے اہل یہود کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب وہ کوئی ہاتھوں سے لکھا ہوا دین ہے کسی انسان کا. اور جس نشانی کے اوپر انہوں نے مسیح کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس نشانی پہ اس وقت کے عیسیٰ ابن مریم پورے اترتے ہی نہیں تھے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن تھا, کیونکہ وہ 3 نشانیاں مانگتے ہیں کہ مسیح آئے گا تو پہلے دن ہی 3 کام کرے گا. حضرت عیسیٰ نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جتنی بھی آرمیز ہوں گی وہ اپنے ہتھیار پہ گلا کے حل اور پرون شیر بنا لیں گی, اور آپس میں اللہ تعالیٰ کا نظام پیغام پہنچانے کا وعدہ کر کے دنیا کے ایک گھر میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. یہ پہلی 2 نشانی ہیں جو کہ مسیح کے پہلے سال ہونی ضروری ہیں. جب حضرت عیسیٰ نے ہیرڈ کے سامنے یہ بات کی تھی تو جو گورنر تھا اس نے کہا تھا کہ اگر تو واقعی ان کا مسیح ہے تو تورے تو 3.5 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک تو ایک بھی نشانی پوری نہیں ہو رہی. غور سے سمجھیں اس بات کو. وہ کسی وجہ سے کوالیفیکیشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اسلام کے پاس آئے تھے, انہوں نے کوالیفیکیشن کے کوشچن کیے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں سورہ کہف نازل کی تھی. ابھی بھی ان کا جو گرینڈ مفتی ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے ابھی بھی کہ جب تھرڈ ٹیمپل بنے گا اس سے کتنے سال پہلے ہمیں وہ موومنٹ کرنی پڑے گی کہ یہودیوں کی سارے کے سارے یہودیوں کی ٹرانزیشن اسرائیل میں کی جائے. آپ کو پتہ لینڈ سواپس کے پیچھے UN 242 کی جو امینڈمنٹ کی ہے, 242 پڑھیں ذرا 242 امینڈمنٹ. اسرائیل اور پیلسٹائن کا لینڈ سواپ کرنے کے پیچھے اسرائیل نے فتویٰ کہاں سے ایشو کیا, مطلب لیجسلیشن لکھوائی کہاں سے تھی؟ نہیں, UN میں تو رائے کی آیتیں اٹھا کے لائے ہوئے ہیں. آپ سوچیں, اور UN ایسے ریکگنائز کر رہے کہ ہاں یہ تو رائٹ آف سٹیزن ہے. رائٹ آف سٹیزن کیا ہے کہ جس نے کنسٹرکشن صحیح کر دی لینڈ اس کا ہے. جس نے بھی لینڈ کو جس کا فرض ہے میرے علاقے میں کوئی میری زمین پہ آیا, اس نے فصل کی بیج بو دیے, میری زمین اس کی ہوگی. نہیں, حال یہ ہے کہ مولوی کیمیکلی اٹریکٹیو ہو جائے, اور وہ تبھی ہوگا جب اس کو سائنس کا علم ہوگا, اس کو پالیٹکس کا علم, اور وہ علم نہیں ہوگا خالی, وہ اس کو پالیٹکس کو ایز اے ویپن یوز کرے گا. اور سائنس ہمارا ہتھیار ہے, یاد رکھیے گا. سائنس قرآن مسلمان کی لونڈی ہونی چاہیے, مسلمان کی آقا نہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ فلسطین میں کیا حالات چل رہے ہیں, اور اسی ریلیٹڈ ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی جس میں سر فلسطین اور اسرائیل کو جو بھی ایشو چل رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری بتائی ہے, اور جوز کی ہسٹری بتائی ہے, تاکہ دیکھیں جس دشمن سے لڑنا ہے اس کا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کا آپ کے بیسز ہی کلیئر نہیں ہوگی, تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرو گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم فلسطین کے بارے میں بہت ایموشنل تو ہیں, مگر ہم کو بیسز ہی نہیں پتہ کہ اصل میں فلسطین اور اسرائیل کا ایشو کیا ہے.